السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی الا طال شوق الابرار الى لقائی وانا الیہم لاشد شوقا او کما قال علیہ الصلاة والسلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں افحسبتم، کیا تم سوچ لیے ہو، کیا تم سمجھ گئے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ انما خلقناکم عبثا، کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے. اللہ ہم سے سوال کر رہے، صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں اللہ سب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو پلٹ کر نہیں آنا ہے میرے پاس. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بس دنیا میں آ گئے، کھا لیے، پی لیے، مزے اڑا لیے، بیکار آئے ہیں، بیکار زندگی گزاریں گے، کھا لیں گے، پی لیں گے، عائش کر لیں گے، مزے کر لیں گے اور پھر مر کر اللہ کے پاس جانا بھی نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھ لیے ہو؟ اللہ فرماتی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ محفوظ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے کنکنیوں سے، آنکھوں سے جو باتیں ہوتی نہیں، اللہ فرماتا ہے ان باتوں کو بھی میں جانتا ہوں، اور تمہارے دلوں میں جو ہے ان باتوں کو بھی میں جانتا ہوں. اور وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالی کرامن کاتبین، جو ہر مومن کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، نیکی کے کام کرے تو نیکی والا فرشتہ لکھتا رہتا ہے، برائی کا کام کرے، غلط کام کرے تو برائی کا فرشتہ لکھ رہتا رہتا ہے. اللہ فرماتی فرشتوں کو مقرر کیا ہوں، تمہارے پر ذمہ داری دے کر چھوڑا ہوں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین، ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین ہے. کیا کرتے ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، ہم جو کرنی وہ سب لکھ رہی، وہ سب جانتے ہیں. یہ سب رکھ کے کیا کرنے والا اللہ؟ وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، ایک کتاب بن رہی ہے، ہم جو کر رہی نہیں ہے، کتاب بن رہی ہے. سنے رہیں گے آپ بڑے لوگوں سے بات، 100 بولنا ایک لکھ لینا بہتر ہوگا. 100 بولنا ایک لکھ لینا بہتر ہے. 100 بولنے سے ایک مرتبہ لکھ لو بہتر ہے. ہر کام میں لکھو رکھ لو، جو لکھو رکھ لیا وہ محفوظ ہو جاتا، جو یاد کر لیا وہ چلا جاتا. ارے بس اب میں آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ نا، فون میں آپ آئیں گے تو ارے بس اب میں
किसा वाला फोन नीचे पड़ा, अरे फोन नीचे पड़ा भाई। पहले के जो फोन थे बड़ी अच्छी दोस्ती थी हमारी, 15 आदमी फेंक को मारे तो भी अच्छा रहता था वो, घट्ट मोटा फोन, 10 आदमी मारे तो भी। आजकल के फोन आपको नीचे गिरे तो बस गिरा जाता, पाप स्क्रीन चले आता, पूरा को पूरा फोन बेकार हो जाता। वो हमें कापियों में लिख को रख लिया तो, पेपरों में लिख को रख लिया तो उदियल किताब फदरल मुजरिमीन वल मुशफिकीन मिम्मा फीह व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। तो अल्लाह लिख को रखेंगे तो एक किताब, तो जब पेश कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला, ले भाई ये तुम्हारी पूरी जिंदगी है, लो। उन्हें बोलता है मा लिहाज़ल किताब, अरे ये कौन सी किताब भाई, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसमें मेरे छोटे गुनाह भी हैं और इसमें मेरे बड़े गुनाह भी हैं। मैं अंधेरे में कराया था सो गुनाह, ये यहां कैसे, कैमरा तो नहीं था ना वहां, कैसे मालूम हो गया? ये भी लिख कर है, बड़े बड़े गुनाह भी लिख कर हैं और छोटे छोटे गुनाह भी लिख कर है। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं और एक जगह अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। यहाँ ईमान वालों से पहला सवाल तो अल्लाह ये कर रही कि देखो क्या तुम ये समझ लिए हो कि तुम सबको बेकार बनाया गया है और तुम सब मरकर मेरे पास नहीं आना है, तुम ये समझ लिए हो तो ये ख्याल तुम्हारा गलत है, इसलिए कि तुम्हारा हर लफ्ज लिखा जा रहा है, तुम्हारे हर आंखों की खियानत लिखी जा रही है और तुम्हारा हर सोचना, हर समझना जिस पर तुम करोगे, देखो सोचने पर अल्लाह की पकड़ नहीं। मिसाल के तौर पर मैं किसी को जान से मारना सोचता हूं तो इस सोचने पर मेरी पकड़ नहीं है, इसलिए कि सोचना समझना ये हमारे कब्जे में नहीं है। हाँ अगर उस पर अमल कर लिया तो मुझे पकड़ है। मिसाल के तौर पर मैं गाने सुनना सोच लिया, गुनाह नहीं लिखते फरिश्ते, सोचने से गुनाह नहीं लिखते, इसलिए सोच लेंगे फरिश्ते, गुनाह नहीं लिखते को सोच लेंगे क्या? नहीं, उससे भी बचना। लेकिन अगर आ रही ख्यालात तो घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह की पकड़ नहीं है। पकड़ कब है? जब गुनाह करे तो इस सोच को भी लिखा जा रहा है, यानी इस पर होने वाले कामों को भी लिखा जा रहा है और वो किताबें हम सबके सामने पेश किए जाएंगे। इसलिए हम बेकार नहीं पैदा हुए, हम सबको एक जिम्मेदारी देकर भेजी गई। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह हम सबको खरीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम, अल्लाह हमारे जानों को भी हमारे मालों को भी जन्नत के बदले खरीद लिया है। जन्नत देकर हमारी जान को भी ले लिया, हमारे माल को भी ले लिया। इसलिए हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते ये जिस्म पर, अल्लाह का एहसान समझो। जिस्म भी उन्हें बनाया, माल भी उन्हें दिया, जन्नत भी उन्हें बनाया। एक चीज उसकी देखो, एक चीज उसकी ले रहा सो, इसमें भी हमें शान दिखाते। ना जान हमारी, ना माल हमारा, ना जन्नत हमारी, लेकिन फिर भी अल्लाह फरमाता है चलो जान तुम्हारी है, तुम्हें समझ रही तो मैं ये खरीद लिया हूं। अब मेरी पसंद की चीज मैं जो चाहे कर सकता नहीं। भाई मेरा पेन है, मैं चाह तो इसे फेंक भी सकता हूं, तोड़ भी सकता हूं। कोई आग पूछे तो मैं क्या बोलता हूं? मेरा कलम है, मेरी मर्जी, तुम कौन बोलने वाले? मेरी चीज को मैं बर्बाद कर ले सकता हूं, मेरे माल को मैं बर्बाद कर ले सकता हूं। बाहर वाला अगर कोई मुझे पूछा तो मैं बोल सकता हूं मेरा माल। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे जानों को, तुम्हारे मालों को मैं जन्नत के बदले खरीद लिया हूं। अब वो तुम्हारी जान नहीं, अब वो तुम्हारा माल नहीं। सदका करो तो कर डालना, ज़कात निकालोगे तो निकाल डालना, नेक कामों में खर्च करोगे तो खर्च कर डालना। फजर को उठोगे तो उठ जाना, जोहर को जाओगे तो चला जाना, असर को जाओगे तो चला जाना, मगरिब और ईशा को आओगे तो भी फिर चला जाना। इसमें हमारी मर्जी नहीं चलती, इसलिए कि जान भी अल्लाह की है, माल भी अल्लाह का, खरीद लिया अल्लाह। इसलिए अल्लाह कुरान में हमना अब्द बुलाया है, अब्द, गुलाम। अरे बस गुलाम में और मजदूर में फर्क है, मजदूरी करने वाले में और नौकर में फर्क है। मजदूरी करने वाला सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, शाम को अपनी मजदूरी लेकर ही घर जाता है। उन्हें मजदूरी नहीं दिए तो काम नहीं करता, उन्हें हरगिज काम
نہیں کرتا. اس کی مزدوری دینا, اس کی مزدوری بات کرنا, اگر نہیں دیے تو بھی لڑائی ہو جاتی. لیکن نوکر ویسا نہیں. نوکر آقا جب تک نہیں بولتا تب تک کام کرتے رہنا. اسے خرید لیے ہی. انہیں اپنی مرضی سے کب ہونا جب جا سکتا نہیں, انہیں اپنی مرضی سے کب ہونا تب پیسے لے نہیں سکتا. جتنے بھی فیکٹریاں چل رہی ہیں, جتنے بھی کام چل رہی ہیں, یہ سب مزدوری نو, غلامہ نہیں نو. پہلے غلام ہوتے تھے جن کو خرید لیتے تھے پیسے کے بدلے. تو غلام میں اور مزدور میں فرق ہے. تو مزدور اپنی مرضی کا مالک, شام تک کرے, شام کو اپنے پیسے لے کے جاتا. لیکن نوکر ویسا نہیں. نوکر خدمت کرتے چلانا جب تک آقا نہیں بولتا. تو اللہ ہم سب کو اپنا نوکر بنایا, عبد غلام بنایا, مزدور نہیں. ہم اللہ کے بندے, ہم اللہ کے نوکر. ہمیں اللہ جو بولتا وہ کرنا, ہماری مرضی سے ہمیں ٹک نہیں سکتے. تو ہم یہ سوچنا غلط ہے کہ ہم بیکار پیدا ہوئے. ہم بیکار نہیں, ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے. ہمارے جینے کا بھی ایک مقصد ہے, ہمارے دنیا میں آنے کا بھی ایک مقصد ہے, ہماری زندگی گزارنے کا بھی ایک مقصد ہے, ہمارے مرنے کا بھی ایک مقصد ہے. اللہ بیکار نہیں بناتا. کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اسے پاگل سمجھتے نہیں. کوئی بھی کام اگر پاگل جیسے بیکار کام کر رہا ہے تو اسے لوگ پاگل سمجھتے. اور ہر عقل مند ہر ایک کام جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا. تو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا دیے, اتنے سارے انسانوں کو بنا دیے, اتنے سارے مخلوق کو پیدا کر دیے. بارشوں کا نظام, ہواؤں کا نظام, دھوپ کا نظام, سورج کا نظام, چاند کا نظام, رات اور دن کا نظام, ایام بدل رہی, موسماں بدل رہی, مہینے بدل رہی. یہ سب بیکار ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے. ضرور مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اے میرے بندوں, پوری کی پوری دنیا اور پوری کی پوری دنیا کی چیزیں تمہارے لیے بنایا ہوں اور تم سب کو میں اپنے لیے بنایا ہوں. پھر اللہ اور ایک سوال کرتے. یہ سوال, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اے ایمان والوں, تم یہ سمجھ لیے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے الحمدللہ, ماں کے پیٹ سے مسلمان ہی, ماں کے گوشت سے مسلمان ہی, اور اللہ تم کو نہیں آزماتا. کیا تم یہ سمجھ لیے ہیں؟ نہیں. اگر ایمان والے ہیں تو تم سب کو آزمایا جائے گا. شیک ویل بیفور یوز بوتلوں پر لکھو رہتا, دوائی کے بوتلوں پر ایک لفظ لکھو رہتا, شیک ویل بیفور یوز. تو ایک کوئی چیز دکھائے تھے, بوتل کو ہلا نہیں سکا, بیمار کو ہلا رہا انہیں, بیمار کو چاروں طرف سے ہلا کو پھر بوتل کی دوا پلا رہا ہے. بیمار کو نہیں ہلانا سو, بوتل کو ہلانا سو. ارے بیمار کو زور سے ہلا کو دوا پلایا گیا تھا انہیں, کہ تو بوتل پر لکھ کر ہے. نہیں, بوتل کو ہلانا سو. جوس کے ڈبوں پر بھی لکھو رہتا ہے, جو جوس کے ڈبے آتی نا فروٹی وغیرہ, وہاں بھی لکھو رہتا کہ شیک ویل بیفور یوز, کہ استعمال کرنے سے پہلے خوب کیا کرو, شیک کرو, ہلاؤ. اسی طرح اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو کچھ ہلاتے ہیں ہم نا. کچھ دینا چاہتے ہیں تو اللہ ہم نا کچھ ہلاتے. اور یہ اللہ کا قانون ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے. کس کے زمانے سے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے. ہر نبی کو اللہ آزمایا, ہر نبی کو. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کو آزمایا. نوح علیہ السلام کو پوری کی پوری قوم دشمن, 80 لوگ 950 سال محنت کرے, 80 سے زیادہ قریب لوگ ایمان لائے. بیٹا بھی کافر, بیوی بھی کافر, آزمایا اللہ عذاب میں مبتلا کر کے. ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ اکبر وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. اتنی آزمائش اللہ خود فرماتا ہے کہ جب میں ابراہیم کو آزمایا تو وہ سب اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. کتنی آزمائش ہیں بولو. چھوٹا بچہ, بیوی, دونوں کو لے جا کو مکہ کی غیر ذی زرع, یعنی ہریالی نہیں, پتریلی علاقہ پورا, پانی نہیں, قطرہ نہیں, ہریالی نہیں, کھانے پینے کی چیزیں نہیں, ایسی جگہ جب چھوڑا کو بولے اللہ. آج کل ہمیں دیکھتی بھائی, ہماری بیوی کو یا ہمارے امی ابا کو یا ہمارے رشتہ داروں کو, ہمیں عورتوں کو بھیج ڈالے تو بھی 100 مرتبہ فنا کرتی, پہنچ گئے کیا, برابر کھاتے ہیں کیا, برابر پیتے ہیں کیا.
چھوٹا بچہ گود کا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت سارہ حضرت حاجرہ چھوڑ کر جاری. کیوں؟ اللہ کا حکم. 8 یا 9 سال کے بچے کو گلے پر چاقو رکھی. کیوں؟ اللہ کا حکم. گاؤں والے نکال دیے. کیوں؟ اللہ کا حکم. آگ میں ڈالا گیا. کیوں؟ اللہ کا حکم. اللہ کی آزمائش. اللہ آزمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے گھر میں رکھ کر اللہ آزمایا. دشمن کے گھر میں بڑھا کر کے آزمایا. فرعون کے سامنے بھیج کر آزمایا. تو یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے دور کر کے آزمایا. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آزمایا. یوسف علیہ السلام کو مصر بھیج کر آزمایا. جیل میں ڈال کر آزمایا. زلیخا کے سامنے لا کر کھڑا کر کے آزمایا. تو ہر نبی کو یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش ہے. کبھی طائف کا سفر, کبھی احد کا سفر, کبھی خندق کا سفر, کبھی شیب ابی طالب, اللہ اکبر, کبھی حضرت خدیجہ کو اٹھا کو آزمایا. 3 بچوں کو آسمانوں پر اٹھا کو آزمایا. سب سے زیادہ قربانیاں, سب سے زیادہ آزمائشیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن بندہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, جس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے, جس کے ایمان میں دم ہوتا ہے, اس کے اوپر مصیبتیں ایسی آتی ہیں جیسا کہ اوپر سے پانی نیچے آتا. نیچے سے اوپر پانی جانا کا تو تھوڑا وقت لگتا, لیکن اوپر سے پانی نیچے آنا کا تو کتنا زور سے آتا. اتنی زور سے آزمائش آتی ہے, اتنی زور سے تکلیفیں آتی, مصیبتیں آتی, پریشانیاں آتی. تو ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت, پوری امتوں میں سب سے بڑا مقام ہمارا, جنت الفردوس کے حقدار ہمیں. ہم نہ 5 وقت کی نماز ملی, ہم نہ اذان ملی, ہم نہ وضو ملا, ہم نہ اتحیات ملا. جو اتحیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی 2 بات چیت تھی, وہ ہم نہ اتحیات کی شکل میں ملی. ہم نہ قرآن جیسا کلام ملا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ملے. موسیٰ علیہ السلام کتنی مرتبہ فرمایا کہ اللہ وہ امت مجھے دے دے, تو اللہ نے صاف کہا تھا, نہیں, یہ تو احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, یہ فکس ہے, یہ طے ہو چکی ہے. نبی مانگ رہی ہے اللہ یہ امت مجھے دے, موسیٰ علیہ السلام. اللہ بول رہا نہیں دے سکتا, یہ امت تو میرے محبوب کی ہے, چھوڑ ڈالو. تو بڑی امت بھائی, ہمیں بڑی امت کو تو بڑی ذمہ داریاں آتی نہیں, آزمائش اور زیادہ رہتی نہیں. عمریں چھوٹی, پہلے تو 500 سال, 600 سال, 800 سال, 1000 سال عمریں, عبادتیں لمبی چوڑی. یہ دیکھو 30 یا 40 سال ختم. ایک تو 15 سال تو چھوڑ ڈالو, نابالغ ہو, نمازاً فرض نہیں. اس کے بعد کی جو عمریں ہی, اس کا جو اس کا نا حساب و کتاب ہے, تو وہ تو بہت چھوٹی عمر ہے نا. ہمارے ذمہ داری بڑی, آزمائشیں تو اور زیادہ ہمارے اوپر آ رہی. سو اللہ ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے آزمائشیں ہمارے اوپر آ رہی. ہاں, بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے, ہم دیکھ رہے. تو اللہ فرماتا کیا تم یہ سمجھ لیے کہ تم ایمان لا لیے اور تم کو آزما نہیں جائے گا. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم من تدخل الجنہ, کیا تم یہ سمجھ لیے ہو کہ تم سب کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. زندگی گزار لیے, آؤ بھائی تمہیں مر گئے چلو جاؤ جنت میں, آؤ بھائی تمہیں مر گئے چلو جاؤ جنت میں. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا. تم سے پہلے لوگوں کے پر کیسی کیسی آزمائشیں, کیسی کیسی مصیبتیں, کیسا کیسا جھنجھوڑا گیا, کیسی کیسی پریشانیاں میں ڈالا گئے. یہاں تک کہ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, یہاں تک کہ رسول بھی اور ایمان والے بھی کیا کہنے لگے, مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ, کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے. کیا اتنا تکلیف آمنا, کیا اتنی پریشانیاں. اللہ سن لو, اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے. عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے آج. اللہ غصہ میں, اللہ غصے میں, اس لیے کرونا وائرس پھیل گیا ہے. اللہ کا غصہ اگر ہوتا تو دنیا کا ذرہ بھی باقی نہیں رہتا تھا, پوری دنیا درہم برہم ہو جاتی. اللہ کے معمولی سے غصے سے پورے آسمان کام پھوٹتے گئے تھے, پورے زمین کام پھوٹتے گئے تھے, پورا چاند سورج ستارے کام پھوٹتے گئے تھے.
اللہ ابھی بھی غصہ کریا نہیں ہے. ارے بس میں اللہ ابھی بھی غصہ کریا نہیں ہے اور اللہ کرتا بھی نہیں انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے. کیوں؟ ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے بھی بڑی ہے بھائی. اللہ فرماتا ہے، عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہتا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میری غصے سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ کے رحم کی، اللہ کی رحیمیت کی، اللہ کے رحمان اور رحیم کی کوئی حد نہیں ہے. دیکھو ہر مخلوق کی رحم کی ایک حد ہے، اتنی دیر تک ہی جو رحم کر سکتے اس کے بعد نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل ہفتے کے دن مچھلیاں کھانے کو بولے اللہ. کھانے کو تو شکار کرو نہ کو، کھانے کو تو آدمی ہمارے آدمی شروع ہو جاتی ہیں اللہ اللہ اللہ. ہفتے کے دن مچھلیاں کھانے کو بولے شکار کرو نہ کو، عبادت کرو. کیونکہ تو ان کی کمائی کا ذریعہ، ان کے کھانے کا ذریعہ مچھلی تھی. عقل مندی دکھائے. جمعہ کے دن گڑھا کھود کو، ندی کے سامنے راستہ کھول کو، گڑھے میں راستہ بنا کو چلے آتے. ہفتہ پورا مچھلیاں کو گڑھے میں پڑی آتی، اتوار کو اٹھا لے چلے آتے. ہفتے کے دن پکڑے نہیں نام ہے. کئی ہزار لوگوں کو اللہ بندر بنا دیا، کئی ہزار لوگوں کو اللہ بندر بنا دیا. ہفتے کے دن مچھلیاں شکار کرے نہیں، انہوں چالاکی کرے سو اللہ ان کو ذلیل بندر بنا کو چھوڑ دیا. کتنی مرتبہ اذان ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، پڑھتی کہ نہیں؟ ہاں، نماز کا مطالبہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا اللہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہیے نمازیں تو 5 ہی دے رہا ہوں لیکن مطالبہ 50، یعنی ثواب 50 کا. اذان سنتی پھر بھی نماز کے لیے آگے نہیں جاتے. خاموش ہے نہیں. اللہ شراب سے منع کریا، اللہ معاف فرمائے. آج سب سے زیادہ چائے سے بھی زیادہ مشہور شراب پھیلی ہوئی ہے. میوزک سے منع کرے اللہ، اللہ معاف فرمائے، میوزک عام ہو گئی. ناچ گانوں سے اللہ منع کرے. آج سب سے زیادہ ناچ گانوں میں حصہ لینے والے ہم سب کے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں. اللہ دیکھ رہا. جو کام نہیں کرنے کے لیے کہا تھا ان سب کاموں میں ہم سب آگے ہیں. جن جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا تھا ہم سب ان کاموں میں پیچھے ہیں. اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کچھ کریا نہیں. اللہ جانتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت ہے. کیوں؟ کمزور ہی ہمیں، اس لیے اللہ موقع دیتا. ایک حدیث قدسی ملی حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ ہوں. اس حدیث قدسی کو سنا ہے تو بڑی اچھی دکھی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا کہتا ہے اتحب ان اجعل امر امتک الیک، اے میرے محبوب کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب، میزان، سب کچھ تمہارے حوالے کر ڈالوں؟ کیا تم پسند کرتے ہیں؟ یعنی اپنی امت کا حساب تم نہ دیا دو، تمہیں حساب کر لینا. سو میزان، نیکیاں تولنا، نیکیاں دیکھنا، کسے نیکیاں کس کی نیکیاں آگے بڑھ گئے، کسے معاف کر ڈالنا، کسے جنت میں بھیج ڈالنا، یہ سب تم نہ دینا چاہتا ہوں. کیا تمہیں پسند کرتے ہیں؟ ہمیں رہتے تو تمہارے گھر والے کو چائز دے رہا ہوں میں، تمہارے گھر والے تمہیں بلا لے جا سکتی، حساب و کتاب کر کو. کیا بولتے ہیں ہمیں لے لیتے، لیکن اللہ کو معلوم مخلوق ہمیں کیا، مخلوق ہمیں. یہ حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے اللہ، لیکن وہ بات ہم تک کیوں پہنچا رہی یہ سوچو. حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کر رہی، اور وہ حدیث ہم تک آئی ہے 1400 سال کے بعد بھی، اور قیامت تک بھی حدیث گھومتی رہتی ہے انشاءاللہ. کیوں یہ حدیث ہم تک آئی؟ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ اس میں. دیکھو اس سے اچھا کیا موقع بھائی، پوری امت کا حساب و کتاب ہمارے نبی لے لیے. کتنے بڑے رحمہ، کتنے بڑے ہمارے نبی کا کیا رحم تھا. ہم دیکھے کہ احد میں دیکھے ہمیں، بدر میں دیکھے ہمیں، چاچا کو شہید کرنے والے وحشی کے ساتھ ہمارے نبی کیا معاملہ کرے دیکھے ہمیں، دیکھے کہ نہیں؟
सताने वालों को कैसा माफ करे, देखे कि नहीं हमें फतह मक्का में। लेकिन एक हद है हमारी माफ करने का, एक हद। जब हमें हमारे अब्बा के गुनाहों को देखती मिसाल के तौर पर, तो हमारा गुस्सा आ जाता। उनकी रात के तन्हाइयों के गुनाह, उनके उजालों के गुनाह, उन्होंने गद्दारी करें सो, उन्होंने धोखा दिए सो, उन्होंने नाहक माल खाई सो, ये सब हमें देखते गए तो हमारा गुस्सा आ जाता। इनके साथ इंसाफ नहीं हो, इनको छोड़ना नहीं, इनको उठा के डालना सोचो। अल्लाह इनको फर्स्ट डालो, मेरी तरफ से इजाजत है, डाला लो। क्योंकि तो हमारा अब्बा भरोसा करा था भाई, अल्लाह मैं हमारा अब्बा पर भरोसा करा। हमारा अब्बा मेरे पीठ पीछे इतने कामा करते हैं, मैंने माना नहीं था, उठा के डालो इनको। अम्मी को डाल डालो, बीवी पहले डालो, बीवी को पहले डालो, बच्चों को डालो, खानदान वाले को डालो। गुस्सा आ जाता है। पीठ पीछे कामा जो करती, कुर्बान जाओ, लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कितनी अच्छी बात फरमा रही। काला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला या रब्बी अंत खैरुल लहू, अल्लाह नको, ऐ मेरे रब नको, मेरे से बेहतर तुम्हें फैसला करने में, मेरे से बेहतर तुम्हें हिसाब किताब करने में। दो आदमी थे, दो ने आदमी थे अल्लाह के सामने, नाहक उसे तकलीफ पहुंचा रहा तो, नाहक मारा रहा तो, नाहक गालियां दिया रहा तो, इन्हें आग बोलता कहता अल्लाह ने मैंने मारा है, गालियां दिया, मेरा माल छीन को खाया है। अब अल्लाह की जन्नत, अल्लाह बोलते कहते हैं ये जन्नत देख रहा नहीं, ये जन्नत तेरी, इसे छोड़ डाल, ये जन्नत तेरी, क्या कर डाल, इसे छोड़ डाल। अब उन्हें फिर पकड़ता उसे, क्या देख डाले उन्हें, जन्नत देख डाले। अल्लाह, अरे इन्हें तो क्या बीच करे, अल्लाह पाप इसे छोड़ डालो, मुझे दिया लो, क्योंकि तो इंसान की ख्वाहिश हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, काला ला या रब्बी अंत खैरुल लहू, अल्लाह मंजे हिसाब व किताब भी दियो नको, मंजे मीजान के सामने खड़ा हो भी नको, मंजे मालूम मेरे से बेहतर तुम्हें फैसला करने में। क्यों? हम मखलूक हैं, हमारी रहम की एक एक हद है, हम उस हद से नहीं आ जा सकते। लेकिन अल्लाह के सिफात की कोई हद नहीं, अल्लाह के माफ करने की कोई हद नहीं, अल्लाह के रहम करने की कोई हद नहीं, अल्लाह के देने की कोई हद नहीं, अल्लाह के खिलाने की कोई हद नहीं। अल्लाह फिरौन जैसे नाफरमान को भी इतना बेहतरीन खिलाया तो हम नहीं खिला सकता। अल्लाह कारून जैसे नाफरमान को इतना बेहतरीन खिलाया, हम नहीं खिला सकता। अल्लाह अबू जहल जैसे नाफरमान को इतना अच्छा खिला रहा है तो हम नहीं खिला सकता। आजकल के अबू जहल तो हम देख रही कि क्या घूम रही, क्या फिर रही, हाँ नामा तो नहीं बोल सकते हमें समझ लेना। सो अक्लमंद को इशारा काफी, कभी यहाँ रहती कभी वहां रहती। हाँ तो अल्लाह तबारक व तआला फ़अौहल्लाहु इलैक, अल्लाह तबारक व तआला इल्हाम वही भेजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। क्या? इज़न ला उख़ज़ीका फ़ीहिम, हुजूर जब मामला तुम्हें मेरे हाथ में दिया नहीं तो मैं तुम्हारे बंदों के, तुम्हारे उम्मत के बारे में तुम ना रुस्वा नहीं करता। तुम्हें डरो ना, कब टेंशन लेना, अब तुम्हें छोड़ डालो, हिसाब व किताब का काम मेरे हवाले कर डाले नहीं, अब तुम्हें डरो ना को, मैं तुम ना शर्मिंदा नहीं करता, मैं तुम ना रुस्वा नहीं करता, मैं तुम ना सर झुकाने नहीं देता था तुम्हारी उम्मत के बारे में। कितना रहम देखो अल्लाह का है। एक नेकी दिया सोला भी जन्नत, क्या एक नेकी दिया सोला भी जन्नत, बोलते ही जाको जहन्नम में कूद डाला देखो उसे भी जन्नत है। अरे है कि नहीं हदीस, वो एक के हक में जन्नत का फैसला, एक के हक में क्या हो, दो लोगों को पकड़ लगाते कहते, दो लोगों को पकड़ लगाते तो दोनों के हक में जहन्नम का फैसला होता कहते, इनको ले जा जहन्नम में फेंको। एक जना बोलते भाग को जा कूद डालता कहते जहन्नम में, और एक जना पलट पलट को अल्लाह को देख ले जाता रहता कहते। अल्लाह बोलते तो दोनों को पकड़ लगाओ, भी उसे पकड़ लगाओ, फर्स्ट भाग को जा कूदे नहीं उसे पकड़ लगाओ। क्यों बा, क्यों इतनी जल्दी थी क्या आग में जलने की? भाई समझाने के लिए बोल रहा हूँ भाई, हदीस के अल्फाज नहीं, इतनी जल्दी थी। अल्लाह दुनिया में तो तेरी बात माने नहीं, यहाँ तो मान लेंगे, क्या करे हमें, जाको कूद डाले। इसे पूछती तू क्यों मैं पलट पलट को देख रहा हूं ना, तो बड़ा फास्ट भाग गया, तू क्यों?
اللہ میں سنیا ہوں تمہیں بہت رحمان اور رحیم ہوتے، میں تمہارے بارے میں بہت سنیا ہوں، اس لیے میں پلٹ پلٹ کو دیکھ رہا ہوں تاکہ تم نہ میرے اوپر رحم آ جائے۔ جہنم کا فیصلہ ہوا تھا، فیصلہ کس پر ہو رہا دیکھو؟ جنت کا۔ اس لیے ہمارے نبی بولے اللہ میرے سے بہتر کون نہیں حساب و کتاب کرنے میں۔ ایک صحابی ہے، حضور کل قیامت کے دن کون ہمارا حساب لیتے سو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ، تو انہوں لے خوش بھاگو نہ خوشوں کو۔ بھائی کریم چھوٹے چھوٹے چیزوں کو پکڑا لیتا، ہاں یہ پکڑا لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا ربی اذا سألک الطائع ماذا تقول له؟ اللہ جب کوئی فرما بردار، جب کوئی اطاعت گزار بندہ تجھے پکارتا ہے تو اس کی جواب میں کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا لبیک، میں کہتا ہوں بول میرے بندے میں حاضر ہوں، عبادت گزار پکارا تو۔ قال فالزاہد، اللہ زاہد پکارا تو، زاہد یعنی دنیا کی ہر خواہش سے، دنیا سے دور رہنے والا، اللہ کی عبادت میں لگا رہنے والا زاہد۔ تو اللہ فرماتے اس کے جواب میں فرماتا ہوں لبیک، بول میرے بندے میں حاضر ہوں۔ قال فالصائم، اللہ اگر روزے دار تجھے پکارا تو میں بھی بولتا ہوں لبیک، میرے بندے بول میں حاضر ہوں۔ قال فالعاصی، اللہ گنہگار پکارا تو یہاں اللہ فرماتی 3 مرتبہ بول تمہیں لبیک لبیک لبیک، میرے بندے بول میں حاضر ہوں، میرے بندے بول میں حاضر ہوں، میرے بندے بول میں حاضر ہوں۔ عبادت گزار پکارا تو ایک بار، زاہد پکارا تو ایک بار، روزے دار پکارا تو ایک بار، گنہگار اللہ کو پکارا تو 3 بار۔ کیوں؟ بھائی عبادت گزار تسلی سے ہے کہ میرے پاس عبادت ہے، زاہد تسلی سے ہے کہ میں دنیا سے دور ہوں، دنیا سے بے رغبتی کر لی، روزے دار اس کے پاس بھی عمل ہے، لیکن میرے نافرمان بندے کے پاس ہے کیا؟ انہیں اکیلا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب انہیں پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک 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 ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ تو ہم مسلمان ہی، ہمارے اوپر آزمائشیں آتی رہیں گی موت تک۔ کب تک؟ موت تک۔ اس کا طریقہ آسان کیا ہے؟ انبیاء کو دیکھنا، ہمیں صحابہ کو دیکھنا، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کہ کیا کیے تھے جب ان کے پر آزمائش آئی تھی۔ شیب ابی طالب میں کیا کیے؟ صبر کیے، کرے کہ نہیں؟ طائف میں مار پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تکلیفیں پہنچائی گئی، کیا کرے؟ صبر کیے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ 32 سال 30 پر 2 سال بستر میں پڑے رہے، لیکن چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا تھا، حشاش بشاش رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا 32 سال سے بستر پر ہی زخم تھا، 30 پر 2 سال سے بستر میں پڑے ہی پھر بھی تمہیں اتنے اچھے رہتی نا؟ وہ کہنے لگے مجھے صحت سے زیادہ بیماری میں اچھا لگ رہا، مجھے صحت سے زیادہ بیماری۔ کئی کہ تو میرے اللہ کو میں ایسا رہنا پسند، اس لیے میرا اللہ مجھے ایسا رکھا ہے اس لیے میں پسند کروں۔ کوئی سوچ سکتا ہے بستر میں 20 پر 30 پر کیوں؟ روزانہ فرشتے میرے سے ملاقات کرنے آ رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عالم غیب کی چیزیں بھی دکھا رہا۔ اچھا رہتا تو دکھاتا تھا۔ ہاں اللہ مجھے ایسا رکھا، میرا اللہ کو پسند اس لیے میں ایسا ہوں۔ صبر کیے ایوب علیہ السلام، صبر کیے یوسف علیہ السلام، صبر کیے۔ تکلیفوں پر بول روز بھائی صبر کرنا۔ ہاں صرف صبر سے کام نہیں چلتا، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ سے دعائیں۔ میں بول رہا ہوں نا، میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں یہ ہمیں ایسا کرنا چھوڑ دیے، ایسا کرنا، ہاتھ اٹھانا یا اب دل میں دعائیں مانگنا اللہ کو بڑا اچھا لگتا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہنے لگے کہ اللہ سے قریب ہونے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ کھانا بولے کھانا نکالو، گھر والے کو کھانا نکالنے جا رہی تو بولو اللہ عافیت کے ساتھ کھانا
میرے پاس پہنچنے کی توفیق دے اللہ، اللہ وہ کھانا کھانے کی توفیق دے اللہ، اللہ وہ کھانے سے مجھے طاقت دے اللہ، پانی مانگے اللہ وہ پانی میرے تک آئے سکا پہنچاؤ اللہ، میرے تک آئے سکا دیکھو اللہ، وہ پانی پیے سکا دیکھو اللہ، اللہ وہ پانی سے مجھے طاقت دے اللہ، گھر سے نکلے اللہ دکان تک پہنچاؤ اللہ، دکان سے نکلے اللہ گھر تک پہنچاؤ اللہ، ہر کام میں اللہ سے دعائیں کرتے رہو، خود بخود اللہ سے قریب ہو جاتی۔ کیوں؟ جو اللہ سے مانگتے اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج تکلیفیں ہی، مصیبتیں ہی، پریشانیاں ہی، ہر چیزیں ہی، لیکن اللہ خود فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں ہو یا خشکی میں یا تری میں کہیں بھی کوئی ہلچل مچ رہی ہے، تمہاری زندگی میں کچھ ہلچل مچ رہی ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے۔ انہوں کیا کی کر ڈالے، کرونا وائرس آگے کہتے، بخار آگے کہتے، کرونا وائرس میں آدمی مر جا رہی کہتے، اتنا بھروسہ کرونا وائرس کے اوپر آ گیا جتنا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں تھا بھائی۔ کرونا وائرس چھینکتے ہی بھاگو، کھانستے ہی بھاگو، سمجھ کے بیماری لگ جاتی۔ امت کی شان یہ تھی کہ جس حال میں اللہ رکھتا ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اے اللہ ہم راضی ہیں، ہم تیری اس آزمائش میں کیا ہیں راضی ہیں، بس صبر کرتے، احتیاط برتتے، لیکن اتنا ڈر دلوں میں بٹھا لیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نیوز سے پڑھنا چھوڑ ڈالو، یہ نیوز سے دیکھنا چھوڑ ڈالو، یہ واٹس ایپ ویڈیوز، یہ سوشل میڈیا کے ویڈیوز سننا اور دیکھنا چھوڑ ڈالو، آپ بہت لمبی زندگی جیتی، ورنہ آپ کے دلوں میں کیا ہو جاتا، ڈر بیٹھ جاتا، بہت زیادہ ڈر بیٹھ جاتا۔ اس لیے بہت ضرورت ہے آج اپنے آپ کو سنبھالنے کی۔ تھوڑی دیر باہر جا بیٹھو، سامنے گھر میں جاؤ کرنا، آج بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی۔ آسان طریقہ کیا، ہم یہ سوشل میڈیا کو چھوڑ دینا۔ دیکھو بھائی بیانات دیکھو، خیرت سنو، نعتیں سنو، اللہ والوں کے بیانات سنو، سوشل میڈیا کے ویڈیوز کیوں دیکھتی ہیں؟ گھبراہٹ کے علاوہ کیا ہے؟ ہاں باوضو رہو، میں آج جمعہ میں بولا، میں پاک صاف رہے تو بیماری نہیں لگتی۔ پاک صاف تو غیر مسلم ہمارے بھائیاں بھی تھے، پاک صاف نہیں تھے وہ، ہمارے انگریزی بھائیاں انہوں بھی کیا تھے، پاک صاف تھے، لیکن سب سے زیادہ بیماری کا اثر ان پر ہوا۔ پاک صاف کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑے پاک پہن لیے، پاک صاف کا مطلب یہ نہیں کہ منہ سب دھو لیے، ہاتھاں دھو لیے، پاؤں دھو لیے۔ پاک صاف کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو آنکھوں کے گناہوں سے پاک کر لیے، کانوں کو کانوں کے گناہوں سے پاک کر لیے، ہاتھوں کو ہاتھوں کے گناہوں سے پاک کر لیے۔ آپ جتنے بھی سینیٹائزر یوز کرو، ماسک لگاؤ، ہاتھ میں ابھی بھی رشوت چل رہا ہے، زبان میں ابھی بھی غیبتیں چل رہی ہیں، کانوں میں ابھی بھی گناہ چل رہی، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ دل سے پاک رہو، اپنے دل کو پاک رکھو گناہوں سے، اپنے آنکھوں کو گناہوں سے پاک رکھو، اپنے کانوں کے گناہوں سے، کانوں کو کانوں کے گناہوں سے پاک رکھو، ہاتھوں کو ہاتھوں کے گناہوں سے پاک رکھو۔ اور بہت ضرورت ہے آج اللہ کی ذات پر 100% بھروسہ۔ حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے فرمایا بہت زبردست تجربے والا عمل ہے، روزانہ 3 مرتبہ درود ابراہیم، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، 3 مرتبہ پورا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنا، پھر 3 مرتبہ الحمد کا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ مکمل، سلام ہی حتی مطلع الفجر تک 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لو، پانی میں دم کر لو، جسم کو دم کر لو، خود بھی پیو، گھر والوں کو بھی پلاؤ، انشاءاللہ اللہ ہر بیماری سے بچاتا۔ سردی کھانسی زکام ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ تو سسرال گھر سکا، آتے رہتی چاہتے رہتی سسرال گھر کو، ارے بس سمجھا خوان بیڑیا دیں گے۔ اسی طرح یہ سردی ہے، کھانسی ہے، بخار آتی رہتی جاتی رہتی، اسے سب کیا پکڑا لینا نہیں، اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتا۔
اس لیے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم سب کو بیکار نہیں بنایا ہے، اللہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو ہم عبادتوں میں وقت لگائیں۔ عبادت میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کہ صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے، صحیح بیپار کرے وہ بھی عبادت ہے، گھر میں صحیح طریقے سے رہے وہ بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ بھی عبادت ہے، زبان پر ذکر کرے وہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے ہر جگہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو بیکار نہیں بنایا ہے، ہم سب کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اس لیے شرمندگی اٹھانے سے پہلے سوچ لے کہ ہم سب کو ساتھ کیا ہونے والا ہے، تھوڑا فکر کر لیے تو ایک زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ معلوم کر لینے کی توفیق دیتا اللہ انشاءاللہ۔ جب تک آدمی بدلنا نہیں چاہتا اللہ نہیں بدلاتا، اس لیے بدلنے کی کوشش کرو۔ میں بھی بول دیا نا کہ نیک لوگوں سے زیادہ گنہگار لوگوں کی دعاؤں پر اللہ 3 مرتبہ جواب دیتا کہ میرے بندوں میں حاضر ہوں بولو۔ تو اللہ کو منانا بڑا آسان ہے، اللہ کو مناتے رہو، یہ تکلیفوں پر یہ آزمائش پر صبر کرتے رہو۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک سچے پکے مومن بندے بن کر زندگی گزارنے کا اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔